اللہ تبارک و تعالی یہ بہت بڑی غلطی تھی بنو اسرائیل کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو معافی عطا فرمائے، لیکن یہ ہوا کب اور کیسے ہوا؟ یہ ہوا اس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل قوم کو لے کے ایک محفوظ جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کتاب ہو جو اقتداء کے لیے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر وقت ہمیشہ ساتھ تو نہیں ہو سکتے، تو ایک قانون جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس طرح سے ایک کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ضرورت محسوس ہونے پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، اور یعنی بات اس طرح سے ہوئی کہ پہلے تو 30 فرمایا تھا، دوسرے آیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے 30 راتوں کا حکم فرمایا، بعد میں ان کو 40 کر دیا، فرمایا 40 راتیں اے موسیٰ تم ہمارے پاس آ جانا طور پہاڑ پر، آپ کو 40 رات گزرنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلہ کہتے ہیں جی، چلہ کہتے ہیں اس کو۔ 40 راتیں، رات سے اس لیے کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو کیونکہ ہجری کیلنڈر جو ہے، اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر جو ہے، یہ رات سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اور اس کا آغاز رات سے کیا جاتا ہے۔ اس کی کاؤنٹنگ جو ہے نا، دن سے، اجالے سے کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ جیسا اب ہم یہ کیلنڈر دیکھتے ہیں، سرکاری کیلنڈر جو ہمارا چل رہا ہے، وہ رات کے 12 بجے سے چلتا ہے، دیکھیے آپ، گھڑی کے حساب سے رات کے 12 بجے سے چلتا ہے۔ ہجری کیلنڈر سورج ڈوبنے کے ساتھ نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، ایک سورج چلا جائے تو مغرب کے ساتھ نئی تاریخ آ جاتی، تو رات پہلے ہے اور دن پہلے، دن اس کے بعد آتا ہے، پہلے رات ہے پھر دن ہے، تو رات کو کاؤنٹ، کیونکہ آغاز اس سے ہوتا، تو وہ 24 آورز کا کاؤنٹنگ جو ہے وہ رات سے کیا جاتا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو چلہ۔ اب یہ جو بزرگان دین کے طریقہ کار بھی رہا، یہ انبیاء کی سنت کے مطابق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے کے لیے یہ 40 راتیں جو ہے تنہائی میں گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے تھے، دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرتے تھے۔ اس کے بعد بزرگان دین بھی جو ہے، یعنی شیخ الاسلام سے غالباً میں سنا تھا، شیخ الاسلام سے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو غار حرا میں جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو عام طور پر 3 دن اس طرح سے، یا ایک ہفتہ، 3 دن یا ایک ہفتہ اس طرح سے رہا کرتے تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو توشہ پہنچا کر آتی تھی، پہاڑ پر کھانا پہنچا دیتی تھی، دن میں ایک مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی وہ تناول فرماتے تھے، اکثر ان سے ملنے جو لوگ آتے تھے ان کو کھلا دیتے تھے، وہاں پر بھی لوگ آتے تھے ملنے کے لیے سرکار سے، لیکن سرکار تو یہ دنیاوی معاملات سے منقطع ہونے کے لیے جا کر وہاں پر بیٹھتے، تو وہ جو بیٹھنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں جو بیٹھنے کا جو ڈیوریشن ہوتا تھا، اس میں بھی سب سے بڑا ڈیوریشن، سب سے زیادہ مدت اس میں بھی 40 دن کی ملتی ہے۔